السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے۔ خاص طور پہ سیاست کے میدان میں جناب بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر گورنر راج لگانے کی باتیں اب شروع ہو چکی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے ہفتے میں ایک بڑا استعفیٰ آنے والا ہے۔ یہ تمام خبروں کو ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پیش کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ معاون خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان نے یہ بتایا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے ہری پور ضمنی انتخابات کی انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کلاس 4 سے لے کے ڈسٹرکٹ کمشنر تک تمام سطح پر انکوائری کی جائے گی، اور اگر کوئی ملوث پایا گیا تو سخت سزا بھی دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ماتحت افسران ملوث نہیں ہیں، تاہم شفافیت کے لیے انکوائری جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ میرے خیال میں سہیل آفریدی نے جس طرح انتخابات کا انعقاد کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت الیکشن کمیشن کو ہری پور انتخابات میں دھاندلی سے متعلق ریفرنس بھی بھیج رہی ہے۔ پریزائڈنگ افسران کے بیانات قلم بند کیے جا رہے ہیں اور ان سے بیان حلفی بھی لیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 18 ہری پور میں ہونے والے ضمنی الیکشن میں دھاندلی کے الزامات پر الیکشن کمیشن نے وضاحتی بیان جاری کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے اس اعلامیے میں کہا گیا کہ بعض عناصر NA 18 ہری پور کے ضمنی الیکشن کو متنازع بنانے کے لیے الزامات لگا رہے ہیں۔ الزامات میں NA 18 ہری پور میں DRO اور RO کی تعیناتی کو سازش قرار دینا جو ہے وہ شامل ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ یہ دعوے حقائق کے سراسر منافی ہیں۔ عام انتخابات میں عملے کی کمی کے باعث ROs اور DROs کی تعیناتی ممکن نہیں ہوتی، تاہم ضمنی انتخابات میں ضرورت کے تحت ایسا کیا جا سکتا ہے۔ ضمنی انتخابات میں اسی ایریا میں تعینات الیکشن کمیشن افسران کو DRO اور RO مقرر کیا گیا۔ الیکشنز ایکٹ 2017 کے تحت یہ کمیشن کا مکمل طور پر قانونی اختیار ہے۔ تو الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی جو ہے وہ یہ بیان سامنے آیا ہے۔ دوسری جانب نورین نیازی صاحبہ، جنہوں نے انڈین چینلز کو جو ہے انٹرویو دیے تھے اور بڑی شدید تنقید جو ہے ان کے اوپر کی جا رہی تھی، صرف اور صرف ان کے مخالفین کی جانب سے نہیں بلکہ میڈیا اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے کارکنوں کی جانب سے بھی ان کے اوپر بہت شدید تنقید ہو رہی تھی کہ یہ کس بیوقوف نے آپ کو یہ سجیسٹ کیا تھا کہ آپ انڈین چینلز کو جا کے انٹرویو دے دیں۔ بلکہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کو ڈیلیبریٹلی پھنسایا گیا ہے، شاید نورین خان نیازی صاحبہ کو اس رستے پہ چلا کے جو ہے ڈیلیبریٹلی پھنسایا گیا ہے۔ اب ان کا پہلی دفعہ ٹویٹر کے اوپر اپنا بیان بھی سامنے آ گیا ہے، اور میں ویسے آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ جو تھیوری ہے نا کہ ان کو پھنسایا گیا ہے، میں نے ایکچولی تھوڑا سا ان کی فیملی کے چند لوگوں کو میں جانتا ہوں، تو میری ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ تو اس قسم کی خاتون ہی نہیں ہے کہ ان کو یہ پتہ ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کس سے بات کرنی ہے کس سے نہیں کرنی۔ یہ ان کو کوئی اسٹریٹجی کے تحت جو ہے وہ ان کو ٹریپ کیا گیا ہے اس سارے معاملے کے اندر، اور جو ٹریپ کرنے والا تھا نا اس کا مقصد یہ تھا کہ نورین خان نیازی کو جو ہے نا وہ اچھا خاصا گندا کیا جائے اس سارے معاملے کا، کیونکہ کوئی بھی ذی شعور آدمی جو ہے ایسے وقت میں جب 6 مہینے پہلے آپ کی ملک کی اس کے ملک کے ساتھ جو ہے وہ جنگ ہوئی ہوئی ہے تو وہ کبھی بھی بیوقوفی کر نہیں سکتا۔ یہ کسی نے شاید جان بوجھ کے جو ہے ان کو پھنسانے کی خاطر جو ہے سب کچھ کیا۔ بہرحال تھیوریز ہیں، یہ میں یہ نہیں کہتا کہ واقعی ایسا ہوا ہوگا، لیکن مارکیٹ کی یہ تھیوریز ہیں۔ بہرحال ان کا بیان جو ہے وہ اب اس معاملے کے اوپر سامنے آیا ہے۔ کہتی ہیں جی، نون لیگ کا دوغلا معیار حیران کن حد تک بے نقاب ہے۔ وہ مجھے بھارتی میڈیا کو انٹرویو دینے پر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جبکہ خود سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بہرحال بھارتی پلیٹ فارم پر بیٹھ کر پاکستان کی اپنی عسکری قیادت کو بدنام کیا ہے۔ آج وہ اور ان کا خاندان ایک واضح طور پر منظم اور دھاندلی شدہ مینڈیٹ کے سہارے اقتدار میں آرام سے بیٹھے ہیں اور انہی طاقتور سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جن کے خلاف وہ کبھی کھڑے ہوتے تھے۔ ان کے بھائی، ان کی بیٹی اور ان کی جماعت اقتدار کے تمام فائدے سمیٹ رہے ہیں، جبکہ دوسروں کو اصولوں کے لیکچرز دیتے پھرتے ہیں۔ دنیا یہ بھی نوٹ کر لے کہ اسی طاقتور ڈھانچے سے منسلک عناصر نے میرے انٹرویو کے حصے شرمناک طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے مسخ کیے۔ میری بات کو توڑ موڑ کر پیش کرنے اور عوام کو گمراہ کرنے کی دانستہ کوشش۔ یہی لوگ عمران خان کو 4 ہفتوں سے غیر قانونی غیر انسانی تنہائی میں رکھے ہوئے ہیں، ان کے خاندان، وکلا اور بنیادی حقوق سے مکمل طور پر محروم کر کے۔ میں نے کبھی کوئی سرکاری عہدہ نہیں رکھا۔ میری عوامی سطح پر بات کرنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ میرے بھائی کی قید میں ہونے والی ناانصافی کو بے نقاب کیا جائے اور انسانی حقوق کی تنظیموں اور عدلیہ سے اپیل کی جائے کہ وہ اس منظم انداز میں اس کے قانونی، سیاسی اور انسانی حقوق کی پامالی کو تسلیم کریں۔ یہ بیسکلی نورین نیازی صاحبہ کی جو ہے نا ایک کوشش ہے کہ کسی طرح ڈیمیج کنٹرول کر لیا جائے، لیکن وہ ہونا نہیں ہے۔ میں اس کی ریزن بتاتا ہوں۔ یہ نواز شریف صاحب کی ایگزامپلس دینا نا، میں ان کے لونڈے لپاڑوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، وہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، میں کبھی کبھار نا ان کی عقل کے اوپر میں حیران ہوتا ہوں کہ یار آپ کا کام ہے کہ آپ نے ہر معاملے کے اندر پاکستان تحریک انصاف پہ کوئی تنقید ہو، یہ بھاگے بھاگے آ جاتے ہیں، اسی ڈیفینڈ کر کے دکھانے ہیں، ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کیا کرنا ہے۔ او یار، وہ اگر غلط کر رہے بھائی، آپ
اچھا چلو مجھے پتہ ہے ظاہری بات ہے آپ کے انٹرسٹ ہیں, آپ اپنی اس پارٹی کی جو ٹریفک ہے جو آ کے آپ کو دیکھتی ہے آپ اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے. میں قرآن کی قسم کھا کے بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے خود ان لوگوں کی جانب سے کئی لوگوں نے کہا کہ جی وہ ہمارے پاس یہ خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف, لیکن ہم اس لیے نہیں دینا چاہتے کیونکہ ہماری ٹریفک خراب ہو جائے گی. ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا سب نے یہ کہا ہے, لیکن ایک دو اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے خود یہ بات کہی کہ جی وہ ہے, ہمیں پتہ ہے یہ خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف, ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیں گے, لیکن میں نے آگے سے پوچھا, میں نے کہا آپ خود کیوں نہیں کرتے اپنے پلیٹ فارم پہ؟ کہتے جی وہ ہماری ٹریفک خراب ہو جائے گی, کیونکہ ہماری یہاں ساری پرو پی ٹی آئی ٹریفک آتی ہے, وہ پھر کہے گی یار آپ نے پی ٹی آئی کے خلاف خبر دے دی. میں نے کہا تو جرنلزم کتنے گئی پھر, آپ دیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ ٹریفک کی کیوں پرواہ کرتے ہیں کہ جی یہ پی ٹی آئی کی ٹریفک وہ نون لیگ کی ٹریفک, آپ خبر دیں, آپ کے خبر ہے جس کے مرضی خلاف ہو. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہر صورت اس معاملے کو پھر بھی ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ نے کیٹر کرنا ہے, آپ نے کو وجہ بتانی ہے. اب اس میں وجوہات کیا دینی, وہ جی نواز شریف نے جو ہے وہ برکا دت کو بلایا تھا, میں تو اس وقت بھی میں بھی تنقید کر چکا ہوں, جب برکا دت کو بلایا تھا میں تو خود کہہ چکا ہوں اس وقت وہ غلط تھا, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جی نواز شریف نے ماضی کے اندر جو ہے وہ انٹرویو دیے ہوئے ہیں, اچھا جی دیے ہوئے ہیں, کیا اس وقت جب انٹرویو دیے تھے 6 مہینے پہلے جنگ ہوئی تھی پاکستان کی انڈیا کے ساتھ؟ اس کے بعد جی وہ میں ایک اور دیکھ رہا جی نریندر مودی جو ہے وہ جناب پاکستان آیا تھا, جی بالکل آیا تھا, اس طرح تو واجپئی بھی آ چکا ہے, اس طرح تو اور بھی پرائم منسٹرز آ چکے ہیں, لیکن کیا 6 مہینے کی جنگ کے بعد جو ہے بیٹھ کے یہاں کے اپوزیشن کے رہنماؤں نے انٹرویو دینا شروع کر دیے تھے, یا ایک اپوزیشن لیڈر کی بہن نے جا کے انٹرویو دینا شروع کر دیے تھے؟ دونوں میں فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. اور چلو میں آ جائیں, میں اسی معاملے میں غلط کیا, آپ خود کہتے ہیں نا وہ اس وقت انٹرویو دیا غلط کیا, تو پھر یہ واٹ اباؤٹ دیٹ والے فارمولے کے ساتھ معاملہ نہیں بنے گا جی, کیونکہ اس نے دیے تھے تو ایسے بھی دیتے تھے, کیڑا غلط کیا, انہوں نے بھی غلط کیا, تجھے بھی غلط کیا, دونوں نے غلط کیا, مانے اس بات کو. چلے میں اور آپ کو خبر دیتا ہوں, اب یہ میں اس کو کوئی چیلنج کر کے دکھایا, اس کو خبر کو چیلنج کر کے دکھایا. عمران خان صاحب اور بشرا بی بی, ظاہری بات ہے فوکس سارا انہی طرف ہے نا, ان کی فیملیز وغیرہ, ان کا نورین نیازی صاحبہ کا جو ہے فیملی کا ریلیشن شپ ہے نا, فی از اے فیملی ممبر. یہ جو 2 افراد ہیں نا, ان میں سے انہی کی فیملی ممبرز میں سے ایک شخصیت کو انڈین چینل نے رابطہ کیا تھا کہ جی ہم آپ کا بھی انٹرویو کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, غور سے سنیے گا میری بات, کہ ان دونوں افراد کی جو فیملیز ہیں ان میں سے کسی ایک شخص سے, فیملیز میں سے انڈین چینل نے ان سے بھی رابطہ کیا تھا کہ جی, کیونکہ رائٹ ناؤ وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمیں نا یہاں سے اینٹی پاکستان مٹیریل کافی مل جانا ہے, یہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہم اچھا خاصا کھیل سکتے ہیں. یہ بیسکلی اسی لیے ہو رہا ہے, یہ اسی لیے ہو رہا ہے, تو ہم زیادہ ڈھول ڈمکا اس کے اوپر کر لیں گے. تو ان سے بھی رابطہ کیا گیا کہ جی آپ انٹرویو دیں, انہوں نے منع کر دیا, انہوں نے کہا میں انڈین چینل سے بات نہیں کروں گا, یہ نہیں ہو سکتا. تو جب اس شخص کو اتنی عقل تھی کہ وہ منع کر سکیں, تو آپ کو نہیں تھی؟ آپ بھی تو فیملی ہے نا, تو پھر آپ کو نہیں تھی. سو میں یقین کریں, میں کھول کے بولنا بھی نہیں چاہتا اس بات کے اوپر, مجھے برا لگ رہا ہے. ظاہری بات ہے ان کا بھائی جو ہے وہ جیل میں ہے, بیٹا جیل میں ہے, تو اس موقع کے اوپر میں آئی کین جسٹ سے کہ یار, اور میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا, میں کسی پہ غداری کے فتوے نہیں لگا رہا, میں نہیں کہوں گا, میں نورین خان نیازی کو اس قسم کے الفاظ کے ساتھ نہیں ایڈریس کروں گا. میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت ہی بے وقوفانہ اور پی آر بلنڈر تھا میں یہ کہہ دوں گا. کسی نے بہت ہی غلط ایڈوائس کی, ٹریپ کیا, ایڈوائس غلط تھی, معصومیت میں چلے گئے, واٹ ایور اٹ واز, لیکن بہت بڑی بے وقوفی تھی. میں بس یہاں تک جاؤں گا, غداری غدوری کے فتوے میں نہیں لگاتا کسی پہ. اور یہ جو تعویل دی گئی ہے نا اپنی یہ ٹویٹ کے اندر, اس کا بھی کوئی سر پیر نہیں, اس کو نہیں ڈیفینڈ کیا جا سکتا یار, مان لیں اس بات کو, اس کو نہیں ڈیفینڈ کیا جاتا. اور اگر اتنا ہی اچھا عمل تھا نا, تو کہیں پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ کو آپ کے پورے انٹرویوز کے سارے کلپس نکال کے ڈالے اپنے پیج کے اوپر. نہیں ڈال سکتے, ان کو بھی پتہ جوتیاں پہن گئی ہیں, ان کو پتہ ہے پاکستانیوں کو نفرت ہے اس بات سے, آپ نہیں ڈال سکتے, اسی لیے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں اس وقت آپ لوگ. کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی, وہیں پہ ANI ان کی جو نیوز ایجنسی ہے, وہیں پہ سینیٹر خرم ذیشان صاحب, پاکستان کے سینیٹر, پاکستان کے ممبر آف دا سینٹ خرم ذیشان صاحب, وہ گئے, انہوں نے جا کے انٹرویو دے دیا, انہوں نے بھی یہی کام کیا. اور انہوں نے کہا جی جو عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہیں, انہوں نے کہا کہ ملک کی موجودہ حکومت عمران خان کی مقبولیت سے خوفزدہ ہے, اس لیے ان کی کوئی تصویر یا ویڈیو جاری کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. عمران خان کی موت سے متعلق افواہوں کی تردید کرتے ہوئے تحریک انصاف کے سینیٹر خرم ذیشان نے کہا کہ سابق وزیر اعظم زندہ ہیں اور اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہیں. چلیں
آپ ان سینیٹر صاحب کی کم از کم ایک گواہی انڈین چینلوں کے اوپر جا کے آ گئی, آپ نے دے دی وہاں پہ. انہوں نے کہا تقریباً 1 ماہ ہونے والا ہے, انہیں مکمل طور پر تنہائی میں رکھا ہوا ہے اور ان کے خاندان, وکلا اور یہاں تک کہ پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کو بھی ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. یہ بنیادی انسانی حقوق کی مکمل خلاف ورزی ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ انہیں کسی بات پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. افواہوں کا سلسلہ ختم کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند دنوں میں ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ وہ زندہ ہیں اور وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں موجود ہیں, وہ ٹھیک ہے. ان سے پوچھا گیا کہ پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ کس قسم کا معاہدہ کرنے کی پاکستان حکومت عمران خان کے ساتھ کس قسم کا معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ انہیں ملک چھوڑنے اور خاموش رہنے کا کہا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان کے ساتھ ایک ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, انہیں ملک چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں. وہ انہیں یقین دہانی بھی کرواتے ہیں کہ اگر وہ بیرون ملک کسی جگہ جا کر خاموش رہیں تو انہیں رعایتیں دی جائیں گی, لیکن عمران خان کبھی اس سے اتفاق نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, میں آپ کے پوائنٹ آف ویو آپ کا آ گیا, لیکن دوبارہ میں یہی کہوں گا کیا ضرورت ہے انڈین چینل سے جا کے بات کرنے کی. یہ سارا کچھ آپ نے جو ادھر جا کے کہا اس کا کیا فائدہ ہوا؟ کیا یہ سب کچھ آپ یہاں نہیں کر سکتے؟ آپ کے پاس ٹویٹر ہے, آپ کے پاس ویڈیو پیغام جاری کیا جا سکتا ہے. کس کو کیٹر کر رہے ہیں انڈین چینل سے بات کر کے؟ وہاں سے کیا عمران خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف آنا ہے وہاں سے, یا وہ آپ لیں گے کچھ کریں گے؟ نہیں نا, کوئی سینس نہیں بنتی اس بات کی. سو کیا اتنی پسوڑی کیا ہے ادھر جا کے بات کرنے کی؟ آئی ایم سوری سینیٹر صاحب, مجھے آپ کا جوش ولولہ خیالات میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں, یو آر سینیٹر آف دس کنٹری, بٹ آئی ایم سوری, میں اس کو جسٹ آپ کے وہاں کے کتنے لوگ یہاں پہ آ کے بات کرتے ہیں؟ مجھے ایک بات مجھے صرف یہ بتا دیجیے, ان کے ممبر آف دا پارلیمنٹس, ان کے منسٹرز کتنے یہاں پہ پاکستانی میڈیا سے بات کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا. تو ہمیں کیا پسوڑی ہے کہ ہم وہاں پہ بار بار بھاگ کے جائیں؟ نہیں جسٹیفائی کیا جا سکتا. آپ کی بات کو معذرت کے ساتھ جسٹیفائی, آپ کی بات درست ہے, آپ نے اچھا کیا, لیکن یہی سب کچھ آپ ٹویٹر کے اوپر, ایکس کے اوپر, فیس بک کے اوپر ویڈیو پیغام جاری کر کے, پریس ریلیز نکال کے سب کچھ کر سکتے تھے. ان نیسیسری ایوی بلا وجہ ان کے میڈیا کو سر پہ چڑھایا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے آئی ہے, اور یہ مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر چلی ہے. میں اس لیے, یہ میری خبر نہیں ہے, یہ میں مین اسٹریم میڈیا نے جو رپورٹ کیا میں اس کے حوالے سے بتا رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کے اوپر جو ہے باقاعدہ غور کیا جا رہا ہے. اور گورنر راج کے لیے فیصل کریم کنڈی جو آلریڈی اس وقت گورنر ہیں, انہیں رکھنے یا ان کی جگہ نیا گورنر لانے کی تجویز زیر غور ہے. متوقع نئے گورنر کے لیے 3 سابق فوجی افسران اور 3 سیاسی شخصیات کے نام جو ہیں فی الحال سامنے آئے ہیں. سیاسی شخصیات میں امیر حیدر خان ہوتی, آفتاب شیرپا اور پرویز کھٹک کے نام جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں. ہوتی صاحب اوبیسلی آپ جانتے ہیں ANP سے تعلق ہے, آفتاب شیرپا صاحب کا اپنا گروپ موجود ہے, اور پرویز کھٹک صاحب جو ہے وہ بھی ایک اپنی پارٹی آلریڈی بنا چکے ہیں. اور اس کے مطابق اگر یہ 3 سیاسی شخصیات نہیں ہوتی تو ذرائع کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد ربانی, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غیور محمود اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان, ان کے نام بطور گورنر KP جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل غیور محمود اور لیفٹیننٹ جنرل طارق خان سابق IGFC رہ چکے ہیں, جبکہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد ربانی سابق کور کمانڈر پشاور رہ چکے ہیں. اس کے اوپر فیصل کریم کنڈی صاحب نے ARY نیوز سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ مجھے اس بارے میں جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے, ایسی خبریں کسی کی خواہش ہو سکتی ہیں, پارٹی کا جو فیصلہ ہوگا وہ قبول ہوگا. البتہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو خبر ہے یہ مختلف چینلز کے اوپر جو ہے بالکل ایک جیسی ہی چلی ہے. تو اگر جس سورس سے یہ آ رہی ہے وہ کوئی ایمی سورس نہیں ہوگا بالکل. مطلب عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف رپورٹرز اگر خبر دے رہے ہوں نا تو ان کے میں یہاں پہ 6 نام ایک جیسے 6 نام تمام چینلوں کے اوپر چل رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کسی ایک جگہ سے ہی فیڈ ہوئی ہے. تو اس کو اتنے آرام سے اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے ساری بات کو. لیکن اوبیسلی گورنر راج لگانا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے, اس کے لیے پورا ایک پروسیس ہے, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد بہت سی چیزیں جو ہے وہ چینج ہو چکی ہیں. تو گورنر راج لگانے کے حوالے سے پہلے بھی بہت دفعہ جو ہے وہ باتیں ہوئیں لیکن لگا نہیں تھا, لیکن اس مرتبہ جو ہے وہ دوبارہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اس کے علاوہ ڈان نے ایک رپورٹ کی ہے خبر, اور وہ ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز, یہ جو نیا عہدہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے وہ بنا ہے, اس کے بارے میں بہت دنوں سے چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ جناب آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر ہی چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہوں گے, ڈیفنس فورس ہوں گے. تو ان کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ ابھی تک نہیں آیا ہوا. اس کے اوپر ڈان نے رپورٹ کیا ہے, جس طرح رپورٹ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں. کہتے ہیں جی, جب 29 نومبر کی اہم ڈیڈ لائن گزر گئی تو ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز کی تقرری کے نوٹیفکیشن میں حکومت کی ناکامی پر سوالات بڑھ گئے.
یہ نیا عہدہ دوہری ذمہ داریوں پر مشتمل ہے جو آرمی چیف کے منصب کے لیے اکٹھا کیا گیا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ جو 27ویں آئینی ترمیم کے تحت تخلیق کیا گیا اب ختم شدہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے منصب کی جگہ آیا ہے، جس کی مدت 27 نومبر کو باقاعدہ ختم ہو گئی۔ حکومتی ذرائع اور مبصرین توقع کر رہے تھے کہ نئی تعیناتی کا نوٹیفکیشن چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے خاتمے کے ساتھ ہی جاری ہو جائے گا، جبکہ 29 نومبر ایک اہم تاریخ سمجھی جا رہی تھی کیونکہ اسی روز موجودہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی 3 سالہ اصل مدت ملازمت پورا ہونا تھی۔ کچھ ماہرین قانون نے یہ رائے دی تھی کہ اگر نیا نوٹیفکیشن جاری نہ کیا گیا تو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مدت ملازمت کو ختم شدہ تصور کیا جا سکتا تھا۔ تاہم 2024 میں پاکستان آرمی ایکٹ میں کی گئی ترمیم نے تینوں سروسز چیفز کی مدت ملازمت 5 سال کر دی تھی۔ یوں 29 نومبر کوئی قانونی حد بندی نہیں بنتی تھی۔ اس کے باوجود سلامتی اور قانونی حلقوں میں اس بات پر تقریباً اتفاق ہے کہ چونکہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ ایک نئی تقرری ہے، اس لیے اس کے لیے ایک باقاعدہ نوٹیفکیشن ضروری ہے۔ لہٰذا متعدد سیکیورٹی ذرائع نے رابطہ کرنے پر کہا ہے کہ حکومت ایک نیا عوامی نوٹیفکیشن جاری کرنا پڑے گا اسے، جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ سونپا جائے گا۔ تاہم نوٹیفکیشن میں تاخیر کو وسیع پیمانے پر حکومت کے اعلیٰ ترین سطح پر جاری اختلافات کی علامت سمجھا جا رہا ہے۔ باخبر افراد کے مطابق ایک اہم سوال یہ ہے کہ آرمی چیف کی نئی 5 سالہ مدت کا آغاز کس تاریخ سے شمار ہوگا؟ نومبر 2022 جب فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پہلی بار کمان سنبھالی، یا نومبر 2025 جیسا کہ نئی قانون سازی کے بعد عمومی طور پر خیال کیا جا رہا تھا؟ ایک اور حساس معاملہ یہ ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کو پاک فضائیہ اور پاک بحریہ پر کتنا عملی اور کمانڈ اختیار حاصل ہوگا۔ تو یہ ڈان نے جو ہے وہ خبر دی ہے۔ اس کے اوپر خواجہ آصف صاحب نے بھی جو ہے وہ آج ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا there is unnecessary and irresponsible speculation about CDF notification. Please be informed that the process has been initiated. PM is returning shortly. Notification will be issued in due course of time. No room for any conjecturing. Period. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نوٹیفکیشن آئے گا، آنے والا ہے۔ پرائم منسٹر اس وقت پاکستان سے باہر ہیں، جیسے ہی وہ واپس آئیں گے تو نوٹیفکیشن جو ہے وہ آ جائے گا۔ تو ان کی بات سے ظاہری بات ہے، منسٹر آف ڈیفنس ہیں خواجہ آصف صاحب، تو ان کی بات سے تو یہی لگتا ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ہچ نہیں ہے۔ لیکن آبویسلی عام طور پہ یہ پاکستان ہے، یہاں پہ اعلیٰ عہدوں کے حوالے سے جب نوٹیفکیشنز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، دونوں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، تو پھر چہم گوئیاں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے دور میں جو ہے جب اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض کا جو ہے وہ تبادلہ کیا جا رہا تھا اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی کو لگایا جا رہا تھا، تو 2-2.5 مہینے جو ہے وہ بڑی کنفیوژن رہی تھی اس سارے معاملے کے اندر۔ پاکستان میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ نوٹیفکیشنز جب نہ آ رہے ہوں یا آ جائیں تو پھر اسپیکولیشنز جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ سہیل وڑائچ صاحب نے آج ایک بڑا انٹرسٹنگ کالم لکھا ہے اور اس کا عنوان ہے پسوڑی۔ ٹھیک ہے، میں اس کو پڑھتا ہوں، بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ کہتے ہیں جی ملکی صورتحال ایک بار پھر پسوڑی میں ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ تزادستان ایک پسوڑی میں نہیں بلکہ بہت ساری پسوڑی میں ہے، اور پسوڑیوں سے نکلنے کا کوئی سیدھا اور آسان راستہ نظر نہیں آ رہا۔ نواز شریف عمران خان ان کی جماعت کے ہر حد پار کرنے کو نہ بھول پائے ہیں اور نہ معاف کرنے کو تیار ہیں۔ دوسری طرف عمران خان بھی ان 2 جماعتوں سے کسی مصالحت کے بجائے انہیں زندہ دفن کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ 3 سال کے مسلسل آویزش کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ نون لیگ اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات، مصالحت یا اتفاق کی رائے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پسوڑی کا دوسرا پہلو عمران اور ان کی جماعت کی مقتدرہ سے لڑائی ہے۔ پہلے جنرل باجوہ کو معطوب کیا گیا اور پھر جنرل عاصم منیر پر مسلسل تیر اندازی کی گئی۔ اس گولہ باری نے راستے کے تمام پل تباہ کر دیے ہیں اور فی الحال یہ بھی طے ہے کہ مقتدرہ اور عمران خان کی پسوڑی بھی مکمل ڈیڈ لاک کا شکار ہے۔ ریاست میں بھی ایک پسوڑی ہے کہ آئین میں کچھ ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے اچھی حکمرانی، مکمل کنٹرول اور اختیارات حاصل نہیں، اس لیے گاہے بگاہے ترامیم کی پسوڑی پڑ رہی ہے کہ ریاستی حکمرانی کے راستے میں کوئی پسوڑی حائل نہ ہو۔ تزادستان کی پسوڑیاں نظریاتی بھی ہیں اور عملی بھی۔ 125 سال سے اس خطے میں جمہوریت کو آئیڈیل کے طور پہ اپنایا گیا، مگر آج کل پھر سے بحث جاری ہے کہ جمہوریت کی پسوڑی سے جان چھڑائی جائے تاکہ اختلاف کی کل ختم ہو۔ آج کل کی سب سے بڑی تزادستانی پسوڑی بہرحال اڈیالہ جیل کے باہر پڑی ہوئی ہے، جہاں بانی تحریک انصاف سے ملاقاتوں پر پابندی عائد ہے کہ کبھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی وہاں دھرنا دیتے ہیں اور کبھی علیمہ خان اور ان کی بہنیں وہاں احتجاج کرتی ہیں۔ یہ منظر جب سوشل میڈیا پر آتا ہے تو عمران کے بڑے بڑے مخالف بھی نرم ہونے لگتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں پنکھے اتارے گئے، ایئر کنڈیشن بند کر دیے گئے، کیا اب ملاقاتیں بند کر کے اسی دائرے میں سفر کی پسوڑی کو دہرایا نہیں جا رہا؟ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے؟ یہ پسوڑی ایک پہلی بن گئی ہے جو کسی سے حل نہیں ہو رہی۔ بظاہر سب چپ ہیں، بظاہر امن ہے، بظاہر کنٹرول ہے، طاقت کا پلہ بھاری ہے، کوئی چیلنج نہیں، اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں، دور دور تک نظام کو بھی کوئی خطرہ نہیں، بظاہر 28، 29 اور 30ویں ترمیم کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، بظاہر ملک کو مصر، سعودی عرب یا چین بنانے میں کوئی
امر مانے نہیں. بظاہر لوگوں نے جنگ جیتنے کے بعد نظام کی تبدیلی کو امر لازم سمجھ کر قبول کر لیا ہے. بظاہر جتنے مرضی ہتھوڑے لگیں، خنجر مارے جائیں یا تیر برسائے جائیں، بے روح جسم سب قبول کرتے جائیں گے، لیکن اگر فرض کریں کہ سب کچھ بظاہر ہوا اور اندر کچھ اور پکڑا ہوا تو کیا ہوگا؟ تو یہ پسوڑی کے عنوان سے جو ہے وہ سہیل وڑائی صاحب نے کالم لکھا ہے. اس کے علاوہ جناب ڈان نے ایک خبر جو ہے وہ رپورٹ کی ہے اور وہ ہے ایک بڑے استعفے کے حوالے سے. ڈان کہتا ہے جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز میں سے ایک جنہوں نے اس ہفتے کے اوائل میں اپنے چیمبرز خالی کر دیے تھے، 27ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ میں بڑھتی ہوئی غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر آئندہ ہفتے اپنا استعفیٰ جمع کرانے پر غور کر رہے ہیں. ذرائع نے بتایا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری آئندہ ہفتے کے آغاز میں اپنا استعفیٰ دینے کا امکان رکھتے ہیں. جسٹس جہانگیری ان 3 ججز میں شامل ہے جنہوں نے گزشتہ ہفتے اعلیٰ عدالتی ڈھانچے میں 27ویں ترمیم کے ذریعے کی جانے والی وسیع تبدیلیوں کے بعد ممکنہ استعفوں کی افواہوں میں شدت پر اپنے ذاتی سامان ہائی کورٹ کی عمارت سے ہٹا دیا تھا. تینوں ججز جسٹس جہانگیری، جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے مبینہ طور پر اپنے سامان پیک کر کے گھروں کو منتقل کر دیے ہیں. ذرائع کے مطابق جسٹس جہانگیری نے اپنے چیمبر سے تمام کتب، دستاویزات، سجاوٹی اشیاء اور دیگر ذاتی سامان ہٹا دیا تھا اور یہاں تک کہ وہ فرنیچر بھی واپس لے گئے ہیں جو انہوں نے خود کا خریدا ہوا تھا. جسٹس جہانگیری کی LLB ڈگری کے خلاف درخواست اس وقت سامنے آئی تھی جب وہ PTI امیدواروں کی جانب سے دائر انتخابی درخواستوں کی تیز رفتاری سے سماعت کر رہے تھے جو فروری 2024 کے عام انتخابات میں حصہ لینے والوں نے دائر کی تھی. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس ہیں. یہ شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آئندہ ہفتے کے آغاز میں جو ہے ایک بڑا استعفیٰ سامنے آ جائے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.